عن محمد بن المنكدر رضي الله تعالى عنه رحمة الله عليه قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداؤه موضوع فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي كذا رواہ البخاری۔ حضرت محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ وہ ایک کپڑے میں اپنے بدن پر ایک کپڑے کو لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں، میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الصلاۃ بغیر رداء کے اندر ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 370 ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے نماز کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ کل آپ نے الحمدللہ قبلے کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کی، تاریخ قبلہ، احترام قبلہ، قبلے کی تاریخ کیا ہے، قبلے کی اہمیت کیا ہے، قبلے کا احترام کیسے کریں، یہ کچھ باتیں جو ہمارے بساط علم کے مطابق ہیں آپ نے معلوم کی۔ آج انشاءاللہ نماز کے لیے لباس کیسا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، اور لباس میں کیا چیز شامل ہے، یہ کچھ باتیں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ یعنی نماز کے بارے میں جتنی باتیں ہیں ایک ایک کر کے اگر آ جائیں تو بہتر ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس سے پہلے لباس کے بارے میں تفصیلی درس دے چکا ہوں، کس کلر کا لباس ہونا چاہیے، پیلا ہونا چاہیے، ہرا ہونا چاہیے، تفصیلی باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن چونکہ نماز کی بات آ رہی ہے اس لیے نماز کا لباس کیا ہونا چاہیے، نمازی کا لباس کیسے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانا ضروری ہے۔ ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں کہا گیا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ رہے تھے، دو کپڑے ان کے پاس تھے۔ اسے غور سے سنیں میرے بھائی، بجائے اس کے کہ ہم ننگے سر والوں کو ٹوپی پہننے والے یا ٹوپی پہننے والوں کو ننگے سر والے برا سمجھیں یا احترام کرنے والے بے ادب سمجھیں، احترام کرنے والے نہیں، کم سے کم بے ادب سمجھیں، تو اس سے بہتر ہے احادیث کی روشنی میں، علماء کے اقوال کی روشنی میں کچھ باتیں ہم جان لیں گے اور خود فیصلہ کر لیں گے کہ کون صحیح ہے اور کون جو ہے صحیح نہیں ہے۔ حدیث آپ نے سنی حضرت جابر ابن عبداللہ، حدیث کا نمبر نوٹ کر لیجئے، صحیح بخاری شریف میں حدیث کا نمبر 370 ہے۔ حدیث کا نمبر کتنا ہے؟ 370 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، بچے آواز نہ کریں، 370 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کپڑے ہونے کے باوجود ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ان سے پوچھا محمد ابن منکدر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کے پاس ایک کپڑا موجود ہے، اس کے باوجود آپ اس کپڑے کو رکھ کر کے ایک کپڑے میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تجھ جیسا ایک نا معلوم آدمی، جاہل بولتے نہیں معلوم کو، نا معلوم آدمی جس کو معلوم نہیں ہے وہ جان لے کہ ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ میں نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بالکل واضح ہے، بالکل صریح حدیث ہے، اس کے اندر کہیں بھی جھول نہیں ہے۔ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، حدیث کا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے۔ واضح ہو گیا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے صرف ایک کپڑے میں۔ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کپڑا کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے؟ ایک کپڑے میں نماز ہوتی ہے، کپڑا کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنی رانوں کو نماز کے اندر ہی نہیں بلکہ نماز کے غیر حالت میں بھی اپنی رانوں کو چھپا کر رکھو، نہ کسی مردے کی ران کو دیکھو اور نہ کسی زندے کی ران کو دیکھو۔ یہ حدیث، نہ کسی مردے کی ران کو دیکھو اور نہ ہی کسی زندے کی ران کو دیکھو، یہ حدیث بالکل صاف ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کو چھپانا مرد کے لیے فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض سے زیادہ اونچا درجہ نہیں ہے، احکام میں عمل کرنے میں فرض ہی ٹاپ پر ہے۔
یعنی اس سے آگے درجہ نہیں ہے. چھپانا فرض ہے, ہر مسلمان پر یہ فرض ہے, اتنا چھپانا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس اتنا کپڑا ہے, آپ ناپ سے لے کر کے گھٹنا چھپا سکتے ہیں, تو آپ کی نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اس کے باوجود اگر آپ کے پاس تھوڑا کپڑا اور مزید ہے تو پھر کندھوں کا چھپانا ضروری ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے, تم میں سے کوئی آدمی ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کوئی کپڑا نہ ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ کندھوں پر تھوڑا کپڑا ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں کپڑے کے بارے میں سن لیجیے کہ نماز کے اندر کپڑا ہونا چاہیے, اتنا کپڑا ہونا چاہیے. ایک بات, نماز کے اندر ٹوپی کے سلسلے میں, یہی ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے. نماز کے اندر ٹوپی کے سلسلے میں ایک بات آپ کو اس سے پہلے میں کہہ دوں, ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو جس چیز کی طرف توجہ کرنا ہے اس کی طرف نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے, وہ آدمی جس کا پیجامہ یا جس کی پینٹ یا جس کا جو بھی شری پہنا ہو, لنگی پہنا ہو یا پینٹ پہنا ہو, اگر ٹخنے سے نیچے ہے, اللہ تبارک و تعالی نماز کی حالت تو دور کی بات ہے, غیر نماز کی حالت میں بھی اگر ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا قیامت کے دن. نظر رحمت, اس کی ایک مثال میں بولتا ہوں. نظر رحمت بولے تو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. مطلب یہ ہوا, میں ایک آدمی کے پیچھے جاتا ہوں روڈ پر, سڑک پر یا ایک محفل میں جہاں 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں, بھائی میری طرف دیکھیے, میری بات کو سنیے. وہ آدمی مجھے دیکھ ہی نہیں رہا ہے, بس وہ اپنے کام میں جا رہا ہے, میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں, وہ بس چلا جا رہا ہے. میں کتنی دیر دیکھوں گا, ایک پو گھنٹہ دیکھوں گا, آدھا گھنٹہ دیکھوں گا, بیزار ہو کر چلا جاؤں گا, بھائی توجہ ہی نہیں کر رہا ہے. اس لیے کہ وہ آدمی مجھ سے اتنا بیزار ہے کہ مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ بات کرے گا تو بات آگے بڑھے گی نا. تو قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے, ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف دیکھے. اگر دیکھے گا تو میں میرا حال سناؤں گا, اللہ اتنا بیزار رہے گا ان لوگوں سے جو اپنے پیجامے کو لٹکاتے ہوئے پھرتے ہیں, دیکھے گا بھی نہیں, رحمت کی نظر ہی نہیں کرے گا. رحمت کی نظر کے بعد ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں. جب رحمت کی نظر ہی نہیں ہوئی تو پھر دوسری چیزیں کہاں سے. تو جس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے وہ ہے پیجامہ. پیجامہ تو بیچارے کا جھاڑتا رہتا ہے, نماز میں اسی حالت میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی کوئی بندہ اسے بتاتا بھی نہیں, اگر بتایا تو عمل کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے. بہت سارے مسلمان اور نوجوانان ہمارے جو اسلامی جذبہ رکھنے والے اہل حدیث بھی ایسے ہیں جن کو سڑکوں پر جھاڑو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کے پیجاموں سے جھاڑو مل جاتی. سڑکوں پر جو ہے کارپوریشن سے جو جھاڑو دی جاتی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اللہ کے شکر سے اتنے بڑے بڑے بیل باٹم کیا بولتے ہیں اس کو, بڑے بڑے پیجامے لٹکاتے ہوئے پھرتے ہیں, ایک جھاڑو کا کام کر دیتے ہیں ان کے پیجامے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیجاموں کا خیال کرنا چاہیے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا, کوئی عالم نہیں لڑتا ہے. اگر کوئی جو ہے پیجامے لٹکاتے ہوئے پھرتا ہے تو کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. اس کے بغیر اگر کوئی طالب علم یا کوئی آدمی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو سب کی انگلیاں اڑ جاتی ہیں, بڑا بے ادب ہے کہ نہیں. یہ کرتوت کس کا ہے معلوم؟ شیطان کا. جس کی طرف توجہ ہونا ہے توجہ نہیں, جس کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ. ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 380 پر 5. جا کر کے پڑھیں, دیکھیں جا کر کے نمبرات حافظ صاحب صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں. بلکہ حدیث اس طریقے سے ہے, قال الحسن, امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, کان القوم یسجدون علی الامامہ والقلنسوۃ ویداہ فی کمہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, لوگ یعنی لوگ سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ بولے تو کون بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. گویا مطلب یہ ہوا کہ صحابی کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے, نمونہ ہے نہیں ہے, دلیل ہے. تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے, وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ کیا کرتے تھے, تو ان کی جو ٹوپیاں ہیں والقلنسوۃ, وہ ٹوپی ان کے سامنے ہوتی تھی. ٹوپی پر کبھی کبھی گرمی کی وجہ سے سجدہ کر لیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا صحابہ کرام ٹوپی پہنتے تھے. صحیح بخاری کے اندر اس حدیث سے معلوم یہ ہوا, حدیث نمبر 380 پر 5, یاد رکھیں نمبر کو, حدیث نمبر 380 پر 5 میں کہا گیا ہے صحابہ کرام کبھی گرمی کی وجہ سے اپنی ٹوپیوں کے اوپر سجدہ کرتے تھے. تو ٹوپی صحابہ کرام استعمال کرتے تھے. چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی استعمال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, اس کے بارے میں دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جتنی بھی روایتیں ٹوپی یا امامے کے بارے میں آئی ہیں کہ امامہ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں, 70,000 ہو جاتی ہیں, 70 ہو جاتی ہیں, پوری کی پوری حدیثیں ضعیف ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی اور اس کے اوپر امامہ پہنا کرتے تھے, یہ بات صحیح ہے. معلوم یہ ہوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹوپی پہنتے تھے اور ٹوپی پر امامہ پہنتے تھے, صحابہ کرام بھی ٹوپی پہنتے تھے. اتنی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں. وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ کل باقی موضوع کو میں بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔